السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ کل قومی ایئر لائن کی نجکاری کا کٹ آف ٹائم ہے۔ پہلے آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ سپتمبر کے مہینے میں یہ نجکاری ہو جانی چاہیے، لیکن نہیں ہو سکی، ڈیڈ لائن کو بڑھایا گیا، اب کل کٹ آف ٹائم ہے۔ اب اس میں جو انٹرسٹنگ فیکٹ ہے، 6 کنسورٹیم اہل تھے بولی لگانے کے لیے، لیکن ابھی تک صرف ایک کنسورٹیم بلو ورلڈ سٹی کی جانب سے بولی سامنے آئی ہے۔ ہم نے پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پیکج تیار کیا، ذرا پہلے یہ سن لیں پھر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے کی نجکاری میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایویشن ذرائع کے مطابق 31 اکتوبر کو بولی کے عمل کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ کابینہ کی نجکاری کمیٹی کا اجلاس نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت ہوگا۔ اجلاس کے بعد نجکاری کا عمل شروع کیا جائے گا۔ پی آئی اے کی نجکاری میں 6 کنسورشیم نے دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ ان میں صرف بلو ورلڈ سٹی نے کنسورشیم کی پیشگی رقم جمع کرائی۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے حکومت کو پی آئی اے کی نجکاری کے لیے ستمبر کے آخر تک کا وقت دیا تھا۔ آئی ایم ایف کے نئے قرض پروگرام میں حکومتی ملکیتی اداروں کی نجکاری معاشی اصلاحات کی اہم ترجیح ہے۔ اس سے پہلے پی آئی اے کی نجکاری کے عمل میں 1 ماہ کی توسیع کی گئی تھی۔ جی، جس طرح آپ نے سنا کہ صرف بلو ورلڈ سٹی نے ایک طرح سے بولی جمع کروائی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ بلو ورلڈ سٹی کے چیئرمین چودھری سعد نذیر صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ یہ 6 کنسورٹیم انہوں نے پری کوالیفائی کیا تھا، مطلب یہ سارے بولی لگا سکتے تھے، 5 نے نہیں لگائی۔ آپ نے پچھلی دفعہ بھی بولی لگائی تھی، اس دفعہ بھی آپ نے دستاویزات وغیرہ جمع کروائیں، تو آپ ہوپ فل ہیں کہ کل آپ کو پی آئی اے کی جو ہے وہ مل جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ اطہر بھائی فار ہیونگ می آن دا شو آن دس ویری امپورٹنٹ ٹاپک۔ جو آپ کا یہ سوال ہے کہ لاسٹ منتھ بھی آپ نے جس وقت بولی کی ڈیٹ آئی تو آپ نے بڈ ڈاکیومنٹس جمع کروائے، اور ہم نے آگے ارنسٹ منی جمع کرانے کے لیے جب پرائیویٹائزیشن کمیشن سے رابطہ کیا تو انہوں نے ہمیں ارنسٹ منی جمع کرانے سے منع کر دیا، حالانکہ اس وقت بڈنگ ڈیٹ آفیشلی گزر چکی ہوئی تھی جس میں آپ نے ڈاکیومنٹ سبمٹ کرانے تھے، اور ہمارے علاوہ کسی نے نہیں جمع کرائے تھے، تو لیگلی اسپیکنگ دے ور آل ڈسکوالیفائڈ اور دے شوڈ ہیو بین ڈسکوالیفائڈ۔ لیکن اسٹل گورنمنٹ نے اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے کہ سنگل بڈر ہوتے ہوئے گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بولی کو کینسل کر سکتے تھے، تو انہوں نے کینسل کرنے کی بجائے ایک موقع اور بڈرز کو دیا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس 1 مہینے میں ان بڈرز نے گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کیا اور اپنی شرائط گورنمنٹ کے آگے رکھیں کہ ہم بولی میں تب شریک ہوں گے جب آپ ہماری یہ شرائط مانیں گے۔ مثلاً اس وقت گورنمنٹ جو ہے 60% اسٹیک آف پی آئی اے وہ اویلیبل کر رہی ہے فار سیل اور ڈسپوزل، 40% گورنمنٹ ریٹین کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کچھ بڈرز کی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ 100% اینٹی پی آئی اے کی سیل کریں، تو ہم لینے میں انٹرسٹڈ ہیں، ہم آپ کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے یا ہم مداخلت کے تحت کام نہیں کر پائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ کچھ بڈرز کی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ جی آپ 7,000 ملازمین کا جو ہے وہ ایک بیگیج دے رہے ہیں، یہ کسی زمانے میں 26,000 ہوا کرتا تھا، اور ریکوائرمنٹ اس ادارے کو جو موجودہ طیارے ہیں پی آئی اے میں ان کو چلانے کے لیے صرف 2,500 3,000 لوگوں کی ریکوائرمنٹ ان کے مطابق تھی۔ ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ 2,500 سے 3,000 لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے اس ادارے کو، تو آپ 5,000 اضافی لوگ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور نہ صرف لوگ دے رہے ہیں، وہ لوگ پھر فیصلے بھی تو کریں گے نا۔ تو اگر آپ ہم پہ یہ پابندی لگا رہے ہیں کہ 3 سال ہم نے مینجمنٹ ہی نہیں چینج کرنی، تو ان کے نزدیک یہ مینجمنٹ ہی تو 800 ارب روپے خسارے کی ذمہ دار ہے۔ اگر 800 ارب روپے خسارے والی مینجمنٹ آپ ساتھ جہیز میں دے رہے ہیں کہ جی ان کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے 3 سال، تو پھر ادارہ چلے گا کیسے؟ اچھا سر، اس میں آپ کس طرح چلائیں گے؟ دیکھیں نا، 200 ارب کی تو لائبلٹی ہے، پھر آپ جو بھی پیسہ دے رہے ہیں وہ پی آئی اے کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا۔ اگر 3 سال تک آپ ادارے کو چھیڑ نہیں سکتے، مینجمنٹ کو چھیڑ نہیں سکتے، تو وہ تو مسائل تو سارے وہیں پہ رہیں گے۔ کچھ مینجمنٹ کے حوالے سے جی گورنمنٹ نے ری اسٹرکچر کیا اپنا، جو ان کا ریکوائرمنٹ تھی 3 سال والی، اسے وہ 18 ماہ پہ لے آئے کہ جی 18 ماہ تک آپ امپلائیز کو نہیں چھیڑیں گے اور آپ اس کو رن کریں گے۔ اور ابھی گورنمنٹ کا فوکس اس بات پہ ہے کہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو ایز بڈ کے لیے اگینسٹ دیٹ ارنسٹ منی کے علاوہ جو ہے آپ کوالیفائی کرنے کے لیے ایک پراپر اماؤنٹ آفر کریں گے، اور وہ اماؤنٹ دین اگین اس کا 85% کمپنی کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا فار یوٹیلائزیشن آن ٹو پی آئی اے۔ یہاں ایک بہت اہم سوال ہے اطہر بھائی کہ ایک واٹر ٹینک میں آپ 100 گیلن پانی ڈال دیں یا 10 گیلن پانی ڈال دیں، اگر نیچے اس کی ٹوٹیاں تمام اطراف میں کھلی ہوئی ہیں تو وہ 100 گیلن پانی اس ٹینک میں کتنی دیر رہے گا؟ تو جو اہم چیز ہے جو گورنمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ آپ کے 5 بڈرز کیوں نہیں آئے۔
آپ کے 5 بڈرز اس لیے نہیں آئے, وہ سارے پاکستانی تھے ود انٹرنیشنل کولیبوریشن. فارن ایئر لائن سے وہ سپورٹ ضرور لے رہے تھے, لیکن میجر جو اسٹیک ہولڈر تھے وہ پاکستانی لوگ تھے. وہ پاکستانی لوگ اس لیے نہیں آئے کہ وہ گورنمنٹ کے اسٹرکچر سے ڈرتے ہیں کہ ایک تو وہ 40% کی شیئر ہولڈر رہے گی, پھر ملازمین کی پابندی بھی لگا رہی ہے, اور ملازمین کی بھی بھرتیاں بہت سارے ادوار میں سیاسی بنیادوں پہ ہوئی ہوئی. جی جی, وہ سیاسی جماعتیں بھی ہم سے رابطے میں ہیں کہ جی آپ اس کے بعد کیا کریں گے ان کا. تو نیچرلی جو ایک نارمل بزنس مین آئے گا جو سیاست میں انوالو نہیں ہوتا, وہ تو ایک سیاسی پارٹی کی کال پہ پریشان ہو جائے گا کہ یار اچھا میں نے اس بندے کو نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا, مجھے فلانا یہ نہ کہہ دے, مجھے پنجاب والا یہ نہ کہہ دے, مجھے سندھ والا یہ نہ کہہ دے, مجھے بلوچستان والا یہ نہ کہہ دے. میں نام نہیں لے رہا کسی پارٹی کا, لیکن یو کین پریٹی مچ انڈرسٹینڈ کہ یہاں پہ سیاسی بھرتیاں تو ہوتی رہی ہیں نا ہر دور, کیا ہوا پی آئی اے کے ساتھ میں. تو اب جب آپ ایک بزنس مین کے ہاتھ پیر باندھ دیں گے, پھر اسے آپ کہیں گے یار 100 ارب روپیہ بھی بیچ میں ڈالو, اور 100 ارب روپیہ اس ٹینک میں ڈالو جس کی ساری طرف سے ٹوٹیاں کھلی ہوئی ہیں, تو وہ 100 ارب روپیہ کتنے دن سروائیو کرے گا؟ پی آئی اے کا اس وقت بھی جو اینول ریونیو ہے وہ 200 ارب روپے سے پلس ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک اینٹی اگر 200 ارب روپے کے ریونیو سے نہیں چل پا رہی, تو وہ کسی کے 35-40 ارب 50 ارب 100 ارب سے کتنے دن چلے گی؟ اصل چیز ہے پی آئی اے کے بزنس ماڈل کو ٹھیک کرنے کی. ٹھیک ہے, اور یہ بڈرز نہیں آئے, ہم نے پھر بھی اپنی ذمہ داری بحیثیت پاکستانی, بحیثیت مسلمان اس اسٹیٹ کو بچانے کی, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے ریوائول کی بنیاد بننا ہے اس ملک کو, اور اس ملک کو ٹارگٹ کر کے کھوکھلا کیا جا رہا ہے. اگر آج یہ بزنس مین پاکستان کے اپنی ایئر لائن کو نہیں بچائیں گے, میرے سے لکھوا لیں یہ کوڑیوں کے بھاؤ یہ ایئر لائن, اور وہ بھی بھیک میں, جیسے شہباز شریف کہتے ہیں نا, میں اطہر بھائی بڑا ضروری ہے, جیسے شہباز شریف کہتے ہیں نا بیگرز کانٹ بی چوزرز, تو ہم اس اسٹیٹ میں چلے جائیں گے. یہ ایئر لائن کسی فورن اینٹی کو دے دی جائے گی, کسی اور ملک کو دے دی جائے گی, اور ایسی دی جائے گی جیسے ابھی ہم جگہ جگہ جا کے بھیک مانگیں. ویسے حکومت کی خواہش, جو جتنے بھی حکومتی سورسز ہیں وہ یہی کہتے رہے کہ ان کی خواہش تھی کہ کوئی باہر سے آ کے خریدے. آپ اگر یہ لیتے ہیں سر, تو کوئی آپ کے پاس وائبل پروگرام ہے ہمارے پاس جو حکومت کو آپ کنونس کر سکیں گے؟ بہت وائبل بزنس پلان ہے. اس کی جو ایویشن انڈسٹری میں ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو. اس وقت پی آئی اے کے 20 کے 20 جہاز جو ہیں وہ اگلے سال ہمارے گراؤنڈ ہو جانے ہیں. 14 ابھی گراؤنڈ ہو گئے ہیں. اب 14 آپ کے تیارے گراؤنڈ ہیں, وہ ریونیو نہیں ارن کر رہے, اور آپ نے 7,000 ملازمین کو تنخواہ بھی دینی ہے, اور جہازوں کی لیزز بھی پے کرنی ہے, اور تمام جو سٹرکچرز پی آئی اے کے اس وقت انٹیکٹ ہیں ان کی آپ نے کاسٹ بھی بیئر کرنی ہے. تو اب اگر ابھی کوئی پرائیویٹ اینٹی اس کو نہیں اٹھائے گی, تو یہ آپ بھیک کی طرح آپ سے یہ لے لی جائے گی. یعنی وہ آپ کو بھیک میں یہ احسان دیں گے کہ اچھا آ جائیں ہم آپ کی ایئر لائن چلاتے ہیں. اور یہ ہوا ہے اس ایئر لائن کے ساتھ. اس ملک میں جہاں جہاں پی آئی اے اترتی تھی وہاں پی آئی اے کو سیبوٹاج کیا گیا, اور وہاں آج فورن ایئر لائنز اترتی ہیں اور وہ آپ کا بزنس لے کے. سر روٹس کا بھی ایشو ہے, روٹس کے ایشو کو بھی ڈسکس کریں گے, اس لیے روٹس کی مہربانی جو ہے ہماری عمران خان صاحب گورنمنٹ میں ایک وزیر تھے خان سرور صاحب, صرف ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے کہا ہمارے پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں, تو ہمارے بہت اہم روٹس جو ہیں وہ پی آئی اے کے جو اماؤنٹ کرتے تھے اراؤنڈ 100 بلین, وہ بند کر دیے گئے صرف اس ایک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے کہ ہمارے پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں. اگر وہ یہ مہربانی اس قوم پہ نہ کرتے تو یہ آج ہمیں دن نہ دیکھنا پڑتا. لیکن اس کو ریوائیو کرنے کے لیے پورا ہمارے پاس ایک پلان ہے. ہم ویٹ لیزز پہ جہاز باہر سے لیں گے, ان کو اپنے ساتھ سٹیک ہولڈر بنائیں گے, پارٹنر بنائیں گے. یہ ایسی ہے جیسے آپ کی کمپنی ہے اور آپ نے ایک گاڑی کرائے پہ لینی ہے اور ایک گاڑی پہ آپ ٹھیکہ کر لیتے ہیں کہ یار آؤ تم میری سواریاں موو کرو, میرے ساتھ تم کاسٹ شیئرنگ پہ آ جاؤ, میرے ساتھ پروفٹیبلٹی شیئرنگ پہ آ جاؤ, میرے ساتھ ریونیو شیئرنگ پہ آ جاؤ. تو ایک دن میں اس ایئر لائن میں 30 سے 40 جہاز ان کیے جا سکتے ہیں. آل پی آئی اے نیڈز از ایروپلینز. یہ 7,000 کی 7,000 نوکریاں بچائی جا سکتی ہیں اگر ایروپلینز آپ باہر سے لیں. اور ایروپلینز لانے کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایروپلینز خریدے جائیں. گورنمنٹ نے ہمیں نہیں دینا, خود کر لے. اگر اس قابل ہے گورنمنٹ اور اس کرپٹ سٹرکچر میں وہ مزید اس کو لے کے چلنا چاہتی ہے تو وہ خود ویٹ لیزز پہ جہاز لے آئے. اچھا سر, دیگر جو 5 لیکن کرپٹ سٹرکچرز کو ویٹ لیز والے جہاز نہیں دیں گے. ایگزیکٹلی سر, جو دیگر 5 کنسورٹیم ہیں اوبیسلی وہ بھی بزنس کرنے آ رہے ہیں, ان کو بھی پتا ہوگا کہ اس میں نقصان کتنا ہو سکتا ہے, فائدہ کتنا ہو سکتا ہے, اور آپ کو بھی اس چیز کا ادراک ہوگا. تو یہ صرف بزنس اپرچونٹی ہے آپ کے لیے, اس لیے کہ آپ کیوں یہ رسک لے رہے ہیں. یہ بھی کوشچن ہے نا, اگر 5 پارٹیاں چلی گئی ہیں تو ایک پارٹی کیوں ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے؟ اطہر بھائی کسی کو یقین نہیں آئے گا, صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر
اللہ کے دین کی حاکمیت کی خاطر ہم سمجھتے ہیں یہ ملک بچے گا، یہاں خلافت قائم ہوگی اور پوری دنیا پہ چھائے گی، لیکن یہ کام تلوار سے نہیں ہونا۔ آج کے دور میں اکنامک ریوائول از یور ویپن فار سسٹینیبلٹی۔ آپ اگر سسٹین نہیں کر سکتے تو آپ دنیا کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے۔ اگر پاکستان نے سروائیو کرنا، یہ بلیویبلٹی میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم پائی جاتی ہے ہمارے ہاں، اور جس بزنس مین کے پاس 50-100 ارب روپیہ ہے عطر بھائی، وہ اس ملک میں پیسے نہیں لگا رہا۔ اس وقت تو جس کی 5-10 لاکھ روپیہ تنخواہ ہوتی تھی وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو جس کے پاس 50-100 ارب روپیہ ہو پی آئی اے کو دینے کے لیے، وہ پی آئی اے کی ڈوبتی کشتی میں کیوں سوار ہوگا جس میں آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ بتائیں نا جی، 100 ارب روپیہ لے کے وہ ایک اینٹی میں آ جائے جہاں 7,000 ملازمین ہیں اور آپ کو ملازم نکالنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں 7,000 ملازمین ہیں جس کی وجہ سے پی آئی اے 800 ارب کی مقروض ہو گئی، وہ ملازم نہیں آپ نکال سکتے۔ ٹھیک ہے، تو وہ بے وقوف ہی ہوگا جو 100 ارب روپیہ لگائے گا پھر پی آئی اے۔ تو سب سے پہلے پی آئی اے کا سٹرکچر کلین کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد اس پہ انویسٹمنٹ ہوگی۔ اس کے بعد آپ پارٹنرز بنائیں نا، آپ اپنا بیچ نہ دیں، نہ اپنا ضمیر بیچیں، نہ اپنا جسم بیچیں، آپ کاروبار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودیوں کے ساتھ کاروبار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ کاروبار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کیا، مشرکوں کے ساتھ کاروبار کیا، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اپنی آئیڈیالوجی، اپنا ضمیر، اپنے ایسٹس، نیشنل ایسٹس، نیشنل سیکیورٹی کے ایسٹس دوسروں کو دے دینے پہ پابندی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پر سر اگر کل حکومت آپ کی بڈ تسلیم نہیں کرتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھائی آپ کی ایئر لائن اونے پونے کسی فارن کنٹری کو دے دی جائے گی، جو ہم سمجھتے ہیں کہ اوریجنل پلان وہ ہے، جس سے ڈرتے باقی بڈرز نہیں آئے۔ ہم یہ انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے، ہم پوری جان لڑائیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ یہ ملک اور اس کے افراد اور یہاں کے بزنس مین وہ اپنی اینٹیز خود سنبھال سکتے ہیں، ہم آخری حد تک جائیں۔ اچھا، پی آئی اے کے بہت سارے ملازمین بھی اس وقت دیکھ رہے ہوں گے آپ کو، وہ بھی یہ کلپ ہو سکتا ہے دیکھیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ کیا آپ سب کو فارغ کریں گے؟ سارے 7,000 ملازمین کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم آپ سب کو ریٹین کریں گے اور یہ ایئر لائنز لے کے چلے گی۔ یہ ایئر لائن اگر ابھی 20 جہازوں پہ ہے، جیسے انڈیا میں ریلائنس گروپ نے 100 جہاز اپنی ایئر لائن میں داخل کیے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ پی آئی بھی اپنی کیپیسٹی کے مطابق 50 سے 100 جہاز اپنے فلیٹ میں ایڈ کرے گی۔ کسی کام کرنے والے بندے کو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور جو لوگ جنہوں نے پی آئی اے کو اپنی زندگی دی ان کا انشاءاللہ ہم پورا خیال رکھیں گے، ان کا ٹیک کیئر کریں گے، ان کی فیملیز کا ٹیک کیئر کریں گے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا ایسٹ ہے، لیکن ان سب کو کام کرنا پڑے گا۔ ٹھیک، چودھری سعد نذیر صاحب، گڈ لک۔ ہم امید کرتے ہیں کہ کل آپ کی جو بڈ ہے وہ حکومت تسلیم کر لے گی، اور ہماری جو قومی ایئر لائن ہے اس کو ہم کسی دوسرے ملک کو نہ بھیجیں، ملک میں رکھیں۔ اور یہ ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے کہ جس کے حوالے سے کرپشن کی سٹوریاں زبان زد عام ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، ریکروٹمنٹ کے ایشوز ہیں، پر لیٹس ہوپ کہ ایک ایسا ماحول جہاں پہ کوئی بھی کمپنی پاکستان آنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، وہاں پہ ہماری اگر اپنی کوئی کمپنی انویسٹ کرنا چاہتی ہے تو وائی ناٹ، حکومت کو تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ ونس اگین چودھری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک جی۔ آج بشرا بی بی کی عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات ہوئی، ان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی، لیڈرشپ کی ملاقات ہوئی، جوڈیشل کمیشن کے لیے بھی دو نام سامنے آ گئے ہیں، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن آج ایک مقدمے کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جو جج ہیں، جج ابو الحسنات صاحب، ان کے رویے کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی دنیا کی کسی عدالت میں اس طرح کی ناانصافی نہیں ہوئی جس طرح کی ناانصافی ان جج صاحب کی عدالت میں ہو رہی ہے۔ اب یہ وہی جج صاحب ہیں جو مختلف لوگوں کے ریمانڈ دے دیتے ہیں۔ کل بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایمان مزاری کا انہوں نے دہشت گردی کے مقدمے میں ریمانڈ دے دیا، اس سے پہلے عمران خان صاحب کی بہنوں کا جو مقدمہ تھا وہ بھی ان کی عدالت میں لگا، اور ان کی بہنوں پہ الزام لگایا گیا کہ ان کے پاس بارودی مواد ہے جس سے وہ خدا نہ خواستہ پارلیمنٹ کو اڑانا چاہتے ہیں۔ تو جج صاحب نے کوشچن نہیں کیا کہ بھائی یہ کس قسم کا مقدمہ ہے، الٹا انہوں نے ریمانڈ دے دیا، بعد میں ان لوگوں کو جیل میں بھجوا دیا گیا۔ بہت سارے دیگر جو لیڈران ہیں ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات ہوتے ہیں، کبھی کوشچن نہیں کیا جاتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کافی برہم دکھائی دیے ان جج صاحب کے حوالے سے، جج ابو الحسنات صاحب کے حوالے سے۔ اچھا، میاں گل حسن صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ سائفر ٹرائل میں اس کی کارستانیاں ہم نے دیکھی ہیں۔
سائفر ٹرائل جس طریقے سے ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ اس شخص کو اس لیے بٹھایا گیا ہے تاکہ یہ ان کی سیاسی کارروائیاں کر سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلام آباد میں انصاف نہیں ہوگا جب تک یہ آدمی یہاں پہ بیٹھا ہے۔ یہ ایک جج کے حوالے سے ہائی کورٹ کے جج صاحب فرما رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا جو نظام انصاف ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب چلے گئے، انہوں نے انسانی حقوق کی ایک یادگار بھی بنائی تھی، لیکن یہ وہ لیگیسی ہے جو لوور جوڈیشری میں وہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ اور یہ کسی دور دراز کی عدالت کی ہم بات نہیں کر رہے، یہ اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ایک جج کے حوالے سے ایک ہائی کورٹ کا معزز جج صاحب جو ہے وہ یہ کامنٹس دے رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے مزید کہا کہ جناب ہم نے ممبر انسپیکشن ٹیم کو لکھا تھا کہ اس کو فوراً واپس بھیجا جائے، لیکن ان کو واپس نہیں بھیجا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ شخص دھڑلے سے کام کر رہا ہے کیونکہ وزارت قانون اسے سپورٹ کر رہی ہے۔ اگین ویری ڈیمنگ گورنمنٹ کے لیے کہ حکومت کی اما پر، ان کی شے پر یہ اس قسم کا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسناد کی جو عدالت ہے کیا اس میں کوئی کیمرے لگے ہوئے ہیں؟ شاید ان کا اشارہ اس طرف ہو کہ ان کیمروں کے ذریعے جو بھی فوٹیج آتی ہے اس کو لا کے دیکھا جائے کہ جناب یہ کس طریقے سے وہاں پہ کارروائی چلاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے کہ ایک جج جو عدالت میں بیٹھتے ہیں، دہشت گردی کی عدالت میں بیٹھتے ہیں، وہاں پہ مقدمات سنتے ہیں، ان کے حوالے سے اس قسم کے خیالات کا، اس قسم کے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے ہائی کورٹ کے جج کی جانب سے۔ اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ آج اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک رہنما شعیب شاہین صاحب اور سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن ابسا کومل صاحب ابھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ آپ دونوں شخصیات کا شکریہ۔ سر، آپ کے اوپر تو خود بھی دہشت گردی کے غالباً مقدمے وغیرہ ہوئے تھے، کیا آپ بھی اسی عدالت میں پیش ہوئے تھے؟ جی، نہ صرف اسی عدالت میں، اس نے مجھے 8 دن کا فزیکل ریمانڈ دے دیا۔ میرا فزیکل ریمانڈ 8 دن کا، کہ جی واقعی دہشت گرد ہے۔ لکھا کیا 3 لائنوں میں، آئیو نے کہا ہے تفتیشی نے کہ ان کا 10 دن ریمانڈ دیا جائے، 10 دن بہت زیادہ ہیں، تو یہ لیں 8 دن لے جاؤ، جس کو پھر ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، ہائی کورٹ نے پھر اس کو ختم کیا اور بڑی آبزرویشن دی۔ اور تمام مقدمات جو پولیٹیکل، میں آپ کو کل بھی میں نے ایک ٹویٹ بھی کی، اب کیوں دہشت گردی ہو رہی ہے یا یہاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، ساری پولیس، اسلام آباد کی میں بات کر رہا ہوں، باقیوں کو تو چھوڑ دیں، ساری پولیس صرف اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ کس طرح پی ٹی آئی کا ورکرز پرچے کیے جائیں۔ شاید کوئی پی ٹی آئی کا ورکر ہوگا جس کے خلاف دہشت گردی کے 2 4 5 10 20 مقدمے نہ ہوں۔ ٹھیک، میرے سمیت میں 9 پرچے دہشت گردی کے بھگت رہا ہوں۔ یہ دہشت گردی کی دفعہ لگاتے کیوں ہیں؟ پہلے یہ ہوتا تھا جو ہی انہوں نے پرچہ کرنا نا، جب میجسٹریٹ کے پاس جاتا تھا اس میں تو بیس کوئی نہیں ہوتی تھی، یہ جی ادھر کھڑے ہو کے انہوں نے مظاہرہ کر لیا، یہ بس کافی ہے۔ ان کے پاس جب ویڈیو جاتی تھی وہ کہتے تھے بھائی مظاہرہ کیا ہے، اس قابل ضمانت جرم ہے، یہ دہشت گردی کہاں سے آ گئی؟ اور آئین اور قانون آپ کو اجازت دیتا ہے۔ انہوں نے اٹھا کر کے کیسز سارے ڈسچارج کر دیے، جب انہوں نے پھر دہشت گردی کی دفعہ لگانی شروع کر دی۔ اور پھر چونکہ ان کی میچ فکس ہوتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے، وہ نہ صرف فزیکل ریمانڈ دیتا ہے، جس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس کی ضمانت ہونی ہے اس کی ہوتی ہے، جس کو چاہتے ہیں نہیں ہونی وہ نہیں ہوتی۔ مطلب کہ سر یہ جو معزز جج صاحب نے آج کہا کہ ان کو واپس بھیجا جائے، یہ پہلے لکھ کے دیا، 2 معزز جج صاحبان نے لکھ کے دیا اس کے بارے میں، اس کے کنڈکٹ کے بارے میں۔ اچھا، ہمارا جو عامر مغل ہے اس کے کیس میں کیا کیا، الیکشن سے پہلے ان کو کہا جی یہ تاریخ ہے، الیکشن کے بعد آ جاؤ، ٹھیک ہے، وہ ہو اس کو کیوں تاریخ دے دی، اس کو تو جیل بھیجنا ہے، یہ تو الیکشن لڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بلاؤ، پھر واپس ان کو بلایا، وہ دوسرا تک موبائل تھا نہیں، وہ نہیں ملا۔ اچھا کیا کیا، یہ بھی اسی جج کے پاس آیا میٹر، پھر اس نے ٹیک اپ کیا، اس نے کہا بغیر پوچھے، بغیر تاریخ پہلے دے کے اس کی بیک میں کیس ڈسمس کر دیا کہ جناب وہ آیا نہیں، پیش نہیں ہوا میرے پاس۔ جب یہ میٹر گیا ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ نے تفتیشی کو بلایا، وکیلوں کو بلایا، ان سے ایفیڈیوٹ لیا، جی سچ بتاؤ، انہوں نے کہا جی ہمارے سامنے اس نے تاریخ دی تھی، بعد میں یہ کر دیا۔ اس میں آبزرویشن ہے، ہر کیس میں آبزرویشن ہے، جس طرح قاضی فائز صاحب کو یوز کیا، 12 کروڑ کی قبریں بنا دی کہ یہ آئین ہے۔ کیا آئین کے تحت دیے ہوئے حقوق بھی کسی کو ملنے ہیں کہ نہیں ملنے؟ چلیں اب یہ دیکھیں ہائی کورٹ میں معاملہ ہے تو معزز عدالت دیکھے گی اوبیسلی۔ اب یہ تو کیا پتا معزز جج صاحب اس سے ایگری نہ کریں، جو بہت ساری باتیں آپ نے کی ہیں، پر ابسا جس طرح ابھی قاضی صاحب کا بھی ذکر ہوا، وہ بھی انسانی حقوق کی بات کرتے رہے، جوڈیشل ریفارمز کی بات کرتے رہے، اور گزشتہ روز ایک واقعہ بھی پیش آیا، وہ لندن گئے ہوئے تھے، وہاں پہ کچھ لوگوں نے ان کے خلاف احتجاج وغیرہ بھی کیا۔ اس کے بعد بھی اب ہم حکومت کا جو رد عمل وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاسپورٹ کینسل کر دیں گے، شناختی کارڈ کینسل کر دیں گے۔ لگتا ہے اس طرح ہے کہ مطلب کہ حکومت سمجھتی یہ ہے کہ شاید ان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے کہ وہ آئین اور قانون سے ماورا ہیں،
دیکھیں کسی کا پاسپورٹ کینسل ہوگا یا شناختی کارڈ کینسل ہوگا، اس کا ڈیو پروسیس ہے نا. اگر خدا نہ خواستہ برطانیہ میں کسی نے قانون توڑا ہے، قاضی صاحب کے ساتھ ناروا سلوک کیا، تو برطانیہ کا قانون ہے، آئین ہے، اس کے مطابق ان کے خلاف وہاں پہ کارروائی ہوگی. وہاں پہ تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ وکیلوں کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے، ایمان مزاری کو ریمانڈ دے دیا گیا 3 دن کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ، اور I must say one thing، کہ یہ صرف ابھی نہیں، یہ ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے، یہ ہم 60 کی دہائی میں بھی دیکھتے رہے، 70 کی دہائی میں بھی دیکھتے رہے. تو یہ اتنا کچھ نہیں دیکھا ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے. آج کل تھوڑا سا اس میں مسالہ زیادہ ہو گیا، پر جھوٹ کے اوپر کیسے ہم حکومت چلا سکتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں اطہر، بہت شکریہ ایک تو آپ نے انوائٹ کیا، اور مجھے شعیب صاحب کے ساتھ عام طور پہ صرف ان کی میزبانی کا موقع ملتا ہے پروگرام میں. دونوں چیزوں کو میں مختلف پیرائے میں دیکھتی ہوں. ایک ایمان مزاری کا، اس کے اوپر میں سوشل میڈیا پہ بھی ہر طرح کا تبصرہ دیکھ رہی ہوں. ہیومن رائٹس کی، کیونکہ وہ بہت بڑی ایکٹیوسٹ ہیں، بلکہ موجودہ دور کے اندر اگر ہم بات کریں تو جو لوگ جو کمزور طبقات ہیں ان کی اگر کوئی نمائندگی کرتا ہے تو وی آر ویری پراؤڈ کہ وہ ایک نوجوان وکیل ہو کے تو وہ ایک اس لیول کی ایکٹیوسٹ ہیں کہ اس کے اوپر کمزور طبقہ یا جو بھی پسا ہوا طبقہ ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ وہ ہمیں، اور ہمارے بہت سارے جو جرنلسٹ ہیں ان کے لیے بھی وہ کیسز جو ہے وہ لڑ چکی ہیں، ان کی نمائندگی کر چکی ہیں. اس کو میں مختلف پیرائے میں دیکھتی ہوں. اس کو اب بہت سے لوگ اس سے جوڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ جس قسم کی وہ عمران خان صاحب کے دور میں، پی ٹی آئی کے دور میں جو ایکسیسز ہوتی تھیں، جو حکومت کی جانب سے زیادتیاں ہوتی تھیں، ایمان اس وقت بھی اس پہ بھی تنقید کرتی تھی اور ان کے خلاف بھی عدالت میں اکراس دا بورڈ وہ آج بھی ایک کچھ لوگ نظریے کے ساتھ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ جو موقع پرست ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے، تو وہ اس نظریے کو فالو کرتی ہیں غالباً جو آسما جہانگیر کا تھا. اور یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمارے ایج گروپ میں سے بھی اس ملک کے اندر اس قسم کے لوگ موجود ہیں. لیکن جو مقدمہ ان کے اوپر جو واقعہ اس دن پیش آیا تھا، اس کے اوپر کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ تو بننا چاہیے تھا اور بن سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی. پاکستان جیسے ملک میں جہاں ایک انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم پہ ایک بار حملہ ہو چکا ہے، ان کے لیے اگر کوئی سیکیورٹی روٹ لگایا گیا ہے، اسی تناظر میں اگر آپ SCO سمٹ دیکھیں تو ایسے سیکیورٹی کے انتظامات کرنے پڑے تھے کہ تاکہ کوئی بھی ایسا بدنما واقعہ نہ پیش آئے جس کی وجہ سے ہمارے لیے بڑے سوالات جنم لیں. سو یہ اسی تناظر میں تھا. اس دن انہوں نے اور ان کے ہسبینڈ نے، میں بہت ہی ریسپیکٹفلی یہ کہوں گی کہ بہت جذباتی ان کا ریئیکشن تھا، جو کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی وکلا سے. لیکن اس کے بعد وہی ایک دن پہلے ہم وہ پوزیشن لینے کھل کر یہ بات نہیں کہہ پا رہے تھے کہ ان کی طرف سے کیا غلط ہوا، لیکن جو مقدمہ بنا اس نے ساری کنورسیشن کو ڈائیورٹ کر دیا. مقدمہ بنا دیا آپ نے انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت. جو بھی ہمارے فیصلہ ساز ہیں وہ ہر کام کو الٹ کر دیتے ہیں. ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی کہ آپ وکیل ہوں یا آپ انفلوئنشل ہوں یا آپ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے آتے ہوں، آپ کار سرکار میں مداخلت نہیں کر سکتے، آپ پولیس کا روٹ نہیں ہٹا، وہ جو رکاوٹیں لگی ہوئی ہیں اس کے خلاف آپ احتجاج کر سکتے ہیں، بقول وکیل آپ پٹیشن دائر کر سکتے ہیں جا کے. سویلائز طریقہ کار یہی ہو سکتا ہے ایک معاشرے میں، ورنہ وہ لوگ پرووک ہو سکتے تھے جو اتنا بڑا ٹریفک جام تھا وہاں پہ. لیکن آج تمام سمپتیز ایمان کی طرف گئیں کیونکہ ان کو اور ان کے شوہر کو بختر بند گاڑی میں دہشت گردوں کی طرح عدالت میں پیش کیا گیا. اور پھر یہی جج صاحب جو ان کا رول رہا اس کے اوپر کوئی سیاسی شخصیت جج جو ابو الحسنات ہیں ان کے اوپر PTI کو بہت سارے اعتراضات رہے ہیں، لیکن اس کی ویٹیج اس حساب سے ہوتی تھی کہ وہ پولیٹیکل پارٹی بھی ہیں اور ان کے کیسز بھی وہ سن رہے ہیں. لیکن اب تو ہائی کورٹ کے جج صاحب کی طرف سے جب یہ بات کہہ دی گئی تو اس سے بڑی کون سی تصدیق ہوگی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ بالخصوص ان جج صاحب کے حوالے سے اب کوئی وضاحت آنی چاہیے کہ ان کا کیا کردار رہا اور جو چیزیں جج صاحب پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. لیکن جو تیسری بات آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف احتجاج کی تھی، اگر میں کوئکلی کہہ دوں ہم اس پہ اگر آپ زیادہ بات کرنا چاہیں، جو گورنمنٹ نے اس کے اوپر رسپانس دیا ہے، اب میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو یہ بھی مرتضی علی شاہ صاحب لنڈن سے خبر دے رہے تھے کہ جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے وہاں پہ وہ لنڈن میں مقدمہ درج کروائیں گے ان لوگوں کے حوالے سے جو جج صاحب کی گاڑی کا گھیراؤ کیا تھا اور ان کی گاڑی کو سفارت خانے کی غالباً گاڑی، سفارت خانے کی کیونکہ وہ گاڑی تھی، تو وہ وہاں کے قانون میں کس طریقے سے فال کرتا ہے، اس کے تحت کس طرح قابل گرفت ہے، وہ بھی سامنے آئے گا. لیکن مجھے یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی نابلد بچگانہ انداز کا ایک پروٹیسٹ نظر آیا، جس میں چند وہ نوجوان ہیں جو PTI کے obviously سپورٹرز ہیں، لیکن بہتر طریقے سے بھی آپ سمجھتی ہیں PTI کو کوئی فائدہ نہیں دیا. میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت ہی عجیب سا ڈسپلے تھا. پلے کارڈز اٹھا کے اگر صرف نعرے لگاتے اور پروٹیسٹ رجسٹر کرتے تو آج ہم بھی پھر کہتے کہ بڑی اچھی بات ہے آپ نے اپنا. مجھے ایک کوئک کمرشل بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. بشرا بی بی، جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا کہ وہ خان صاحب سے آج ان کی ملاقات ہوئی، اب وہ لاہور پہنچ چکی ہیں، زمان پارک میں ہی غالباً وہ قیام کریں گی. آج آپ کی بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور کافی وہاں پہ باتیں وغیرہ بھی ہوئی، آپ نے میڈیا سے گفتگو بھی کی. لیکن اب کچھ حکومتی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی ڈیل کر لی آپ لوگوں نے جس کی وجہ سے بشرا بی بی کو رہائی ملی، اور ملک کے وزیر دفاع نے کہا کہ کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں. جب وزیر دفاع اس طرح کی ٹویٹ کرے گا تو پھر لوگوں کو تو شک ہوتا ہے کہ کیا ڈیل کر رہے ہیں آپ لوگ.
دیکھیں وزیر دفاع کی چور کی داڑھی میں تنکا ہے، وہ خود ہارا ہوا ہے. اس طرح کے ان بےایمان لوگوں سے ہم یہ توقع رکھیں یہ سچ بولیں گے. ریانہ ڈار سے اس کو کہیں اٹھائے قرآن، اٹھائے قسم، بتائے کہ ریانہ ڈار سے نہیں ہارا ہوا، پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ ہارا ہوا ہے. ان بےایمانوں کو یہ پرابلم ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر کسی کو ریلیف مل گیا، ریلیف کیا ملا ہے مجھے بتائیں. عدت والے کیس میں 7 مہینے جیل میں رکھا، کیا تھا اس کے اندر؟ اور 5 مہینے ایک جج نے اپیل سننے کے بعد یہ کہا کہ نہیں جناب اب میں نہیں سنتا، دوسرا جج سنے گا. اور آپ نے ایک باپردہ گھریلو خاتون جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، نہ تعلق تھا نہ ہے نہ آئندہ ہوگا، اس کی ریلیز ہو گئی. بہنوں کو آپ کے سامنے جس طریقے سے گرفتار کیا، 3 ہفتے 21-22 دن بعد جا کر ان کو ریلیز ہوئی ہے. یہ ڈیل ہے. اچھا پھر ڈیل کیا ہوگی؟ یہ کیسی ڈیل ہے جو لیڈر ہمارا عمران خان ہے اس کی بجلی بند 5 دن کے لیے، 10 دن کے لیے وہ اپنی وہ چھت سے باہر اس کمرے سے جو 8x7 کا ڈیتھ سیل ہے اس سے باہر وہ نہیں آنے دیا، ایکسرسائز مشین بند کر دی، اندھیرا گپ صبح شام 6 بجے سے صبح 7 بجے تک وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ کتاب بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ بیٹھے ہوئے ایسے اور ایکسرسائز نہیں کر سکتے، وہ مطلب 2 قدم پیدل نہیں چل سکتے. اور اخبار بند جو کہ ان کا انٹائٹلمنٹ ہے، ٹی وی بند، اور اس کے علاوہ ملاقاتیں بند جو کہ جیل مینول کے مطابق فنڈامنٹل رائٹس کے مطابق انسانی حقوق کے متعلق ملنا ہے. اگر ہم نے ڈیل کرنی ہو تو ان کے لیے کرتے ہیں بھائی. ڈیل تو کس نے کرنی ہے؟ عمران خان نے کرنی ہے نا. تو آپ بشرا کی ضمانت ہو گئی قانون کے مطابق، اسی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے دی ہے. ضمانت ہو گئی بیویوں کی، اسی جسٹس ابو الصلاۃ نے دی ہے، اور وہ بھی 22 دن کے بعد. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ ڈیل کہیں گے؟ اس لیے کہ وہ خود چکے بےایمانی اور چوری کے ذریعے اور اسٹیبلشمنٹ کے کندھے میں بیٹھ کے آئے ہیں، تو ہر کسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں جو ہے نا اس طرح ٹول کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. اور دوسری بات عمران خان نے آج کھل کے کہا ہے، بھائی میکسیمم مجھے ڈراتے ہو نا کہ ملٹری ٹرائل میں لے جائیں گے، لے جاؤ، مجھے اس سے بھی ڈر نہیں لگتا. میرا پیغام دے پوری قوم کو، نہ میں نے ڈیل کی ہے نہ کروں گا، نہ میرے سے کوئی توقع رکھے. مجھے نہ ملٹری ٹرائل سے ڈرائیں، نہ ملٹری کورٹ سے ڈرائیں، نہ مجھے کسی اور چیز سے ڈرائیں. میں جہاد کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد. جب میں یہ جہاد کر رہا ہوں تو میرے لیے لازم ہے کہ جو مشکلات یہ دینا چاہتے ہیں، جو ٹارچر کرنا چاہتے ہیں یہ کریں. میں حق سچ کے لیے کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. اچھا اب صاحب اوبیسلی اب شعیب شاہین صاحب کی جماعت کا ایک موقف ہے کہ جی ہم نے کوئی ڈیل نہیں کرنی اور کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی، لیکن ہم نے کچھ چیزیں یہاں پہ دیکھی. علی امین صاحب آئے، وہ اچانک غائب ہو گئے، پھر وہ چلے گئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ جی رابطے بھی بحال ہو گئے ہیں. وزیر دفاع کی جانب سے اس طرح کی بات کرنا، آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چینج ہوا ہے؟ خواجہ آصف صاحب نے جو پیغام جو بات کی ہے وہ مجھے ان کی انسیکیورٹی نظر آتی ہے اس کے اندر. کیونکہ دیکھیے موجودہ پچھلے چند سالوں کی اگر ہم بات کریں، ایک دہائی کو صرف دیکھ لیں، تو پاکستان میں 1 پیج کی شہنشاہ تو پاکستان تحریک انصاف ہی رہی ہے. وہ ایک دور تھا جب آپ بھی اسلام آباد سے کوریج کر پروگرام کر رہے تھے، ہم بھی کر رہے تھے، اور ہماری بڑی بحث ہوتی تھی پروگرامز میں. پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف میں زیادہ تر ان کی پالیسی کے اوپر تنقید کر رہی ہوتی تھی اس دور میں. سو وہ ایک اتنا کمفرٹیبل 1 پیج کا دور تھا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب پی ٹی آئی تھی تو ایک پاپولر جماعت اور اسٹیبلشمنٹ، اس وقت اسٹیبلشمنٹ قوم کی باپ ہوتی تھی، یہ بتاتے تھے اتنی تعریفیں سنتے نہیں تھے کرٹیسزم یہ لوگ. سو اس کے بعد پھر پی ٹی آئی اوبیسلی جو حالات بنے تو خواجہ آصف صاحب انسیکیور تو ہونے ہی ہیں، انہوں نے آج انسیکیور تو ہونا ہے، لیکن اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بطور وزیر دفاع یہ بات ایک طرح سے کنفرم کر رہے ہیں کہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ہمیں بھی نہیں پتا. اور دوسری طرف حکومت جو ہے مختلف مواقعوں پہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ بالکل ایک پیج پہ ہیں اور ہر چیز کوارڈینیشن کے ساتھ ہو رہی ہے. یا پھر یہ ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے جو طرز رہا سیاست کرنے کا دوسری پارٹیز کا، جو ایکسپیرینسڈ پارٹیز ہیں، وہ کوئی نہ کوئی بات ایسا شوچھا چھوڑ دیتے ہیں جس کے اوپر ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جائے، تو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے. لیکن دوسری طرف جو اتھر میں آبزرو کر رہی ہوں وہ پی ٹی آئی کی اپنی دوہری پالیسی بھی. بشرا بی بی اگر کسی ڈیل سے باہر نکلی ہیں تو پاکستان کی سیاسی حقائق کو دیکھتے ہوئے یہ تو پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعی پی ٹی آئی نے اب سیاست کرنا سیکھ لی، اپنے معاملات چلانا ویسے آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے سیاست سیکھی ہے؟ کوئی تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے اگر یہ واقعی اگر یہ ڈیل سے نکلی ہیں بشرا بی بی تو پھر تو میں کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے کچھ سیاست سیکھ لی ہے پاکستان میں. لیکن اگر یہ دوہری پالیسی ہے کہ شعیب صاحب ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے بتائیں کہ خان صاحب نے کہا ہے کوئی ڈیل ہو ہی نہیں سکتی، کسی قسم کی بات چیت کسی اس طرح کے اداروں سے نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے بعد پتہ چلے کہ جلسہ منسوخ بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر کے کیا تھا، اور محسن نقوی صاحب کو تو انہی کا نمائندہ کہا جاتا ہے. اور پھر یہ بھی ڈیل کی بات، اور گنڈا پور صاحب اسلام آباد بھی آتے ہیں، واپس بھی جاتے ہیں، حلف برداری میں بھی آتے ہیں اسلام آباد، اور یہ ایک عام تاثر ہوتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی ڈیلنگ کے لیے ہیں اداروں کے ساتھ.
سو یہ ایک دوہری پالیسی ہے پی ٹی آئی کی جو اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, اور کچھ عرصے میں مجھے لگتا ہے ان کے سپورٹرز بھی جو ہے نا پی ٹی آئی کے اس چیز کو کوشچن کرنا شروع ہو جائیں گے کہ یا تو آپ کھل کر اونرشپ لیں, جیسے نون لیگ کیا کرتی تھی کہ میاں صاحب کو نکالنے کے لیے ڈیل بھی کر لی اور بظاہر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا بیانیہ بھی ہوتا تھا, وہ ساری چیزیں استعمال ہو چکی سیاست میں. اب آپ کو نہیں لگتا کہ دیکھیں ابھی تک جو ان کی لیڈرشپ ہے, تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے, وہ جیل کے اندر ہے, خان صاحب جیل کے اندر ہیں, میاں صاحب تو باہر چلے گئے تھے, وہ سارے معاملات تھے, ٹویٹر خاموش ہو گیا, مریم بی بی بہت عرصہ ٹویٹ نہیں کرتی تھیں. ان کا تو ایشو یہ ہے کہ یہ ٹویٹس بہت زیادہ کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور جیل کے اندر ہوتے ہوئے کرتے ہیں. تو آپ ویسے ذاتی طور پہ آپ ایکسپیکٹ کرتی تھیں کہ خان صاحب اتنا عرصہ جیل میں گزار دیں گے, اور یہ پی ٹی آئی جماعت جس کے اوپر پرو اسٹیبلشمنٹ ہونے کا اور اسٹیبلشمنٹ ان کی سہولت کار تھی, سب اس پہ بات کرتے تھے, تو آپ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ یہ اتنا عرصہ سروائیو کر جائیں گے ان کی حمایت کے بغیر؟ دیکھیں یہ تو ایک عام تاثر تھا کہ پی ٹی آئی نے وہ سختیاں نہیں دیکھی ہوئی, تو پتہ نہیں کیا بنے گا جب اگر ہوگا. اور یہ ایک جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا خان صاحب کو, تو اسلام آباد کے حلقوں میں بات ہوتی ہے کہ بس 1 مہینے کے اندر ڈیل بنا کے وہ نکل آئیں گے, یا کچھ ایسی بات ہو جائے گی. ہاں, سو وہ اوبیسلی ایک بہت مشکل دور پی ٹی آئی نے دیکھا ہے. یہ الیکشن نکالنا بھی ان کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا. لیکن اس سب چیز میں ایک اور چیز بھی تو اتھر ہم نے دیکھی نا, دوسری پارٹیوں کے ساتھ جب یہ سارا کچھ ہوا تو یونائٹ ہو کے ان کی حکمت عملی اور ایک بیانیہ ہوتا تھا. پی ٹی آئی کا ہم یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم دونوں ٹاک شوز ہوسٹ کرتے ہیں. ایک رہنما کل بیٹھ کے کہتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر, بلکہ شعیب صاحب نے غالباً جیو پہ اس دن کہا تھا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے. اگلے دن پارٹی اناؤنس کرتی ہے کہ ہمارے نامینیشنز ہوں گی سینٹ سے اور نیشنل اسمبلی سے. نہیں, 2 الگ چیزیں تھیں, واضح کر دوں. سر آپ جوڈیشل کمیشن کا نہیں کہہ رہے؟ نہیں, میں نے پارلیمانی کمیٹی کہا تھا. 2 چیزیں ہیں. سر وہ پارلیمانی کمیٹی کے بعد کی بات ہو رہی ہے. نہیں, جوڈیشل کمیشن میں ہم نے کہا تھا, میں نے یہ کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن میں ہم نام بھی دیں گے, ہم بیٹھیں گے بھی. وجہ یہ ہے کہ ہم بیلنس آف پاور ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. وہاں پاسبلٹی ہے کہ ہم شاید اپنا کوئی رول ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. پارلیمانی کمیٹی آلریڈی 3/4 میجارٹی گورنمنٹ کی ہے, اس میں ہم 3 بندے جائیں بھی تو اس کا فائدہ کوئی لیکن اتھر میرے اس میں ہم نے پہلے دن ترامیم کے اوپر ان کا کیا موقف رہا. مولانا صاحب کی بھی آج جو پوزیشن ہے اس میں ایک طرف ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑا واضح کھل کر کہہ رہے ہیں, لیکن دوہری پالیسی تو ہے نا, وہاں بھی آپ کو نظر آتی ہے کنفیوژن. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں ذرا شعیب صاحب سے بھی اس پہ پوچھوں. سر دیکھیں یہ جو ابسا کہہ رہی ہے نا کہ آپ کے مختلف لیڈران مختلف بیان, آج شیر افضل مروت صاحب بھی کوئی بیان دے رہے تھے, دیگر دوست کچھ اور بیان دیتے ہیں, تو لگتا ہے اس طرح باقی پارٹیز یہ نہیں کرتی تھی. نون لیگ جب زیر عتاب تھی تو ان کا ایک ہی بیان ہوتا تھا ہر رہنما کا, اور تقریباً سارے فرنٹ بینچرز جو تھے پارلیمان کے وہ جیل میں تھے. میرے خیال میں ان کی جماعت میں لیڈر زیادہ ہیں. سر لیڈر زیادہ ہیں آپ لوگوں کے, کیا مسئلہ؟ لیڈر ایک ہی ہمارا عمران خان, باقی ورکرز ہیں. ورکرز کو شاید زیادہ شوق ہوتا ہے بولنے کا, مجھے نہیں سمجھ آتی. ایک بات آپ کو بتا دوں, جو خان صاحب نے کہا ہے وہ میڈیا کو بھی کہا ہے, اور میری ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ نے یہ سارے پوائنٹس نوٹ کرنے ہیں اور پریس سے بات کرنی ہے, اور میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی. وہ سارے پوائنٹس میں لکھ کر آیا اور جا کر کے میں نے میڈیا سے بات کر لی. اس کے اوور اینڈ ابو جو باتیں ہیں دیٹ شوڈ ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے پالیسی ڈیسیژن. وہ خان صاحب کی پالیسی ڈیسیژن نہیں, ہر کسی کی اپنی اوپینین ہو سکتی ہے. میری اب پرسنل اوپینین ہے, میں یہاں آپ میرے سے کوئی سوال ایسا کریں گے, فرض کرو کہ میں نے اپنی پارٹی میں ڈسکس نہیں کیا, وہ میری پرسنل اوپینین تصور ہوگی. ٹھیک ہے, انٹل اینڈ انلیس کہ اس کو جسٹیفائی کریں, ہم فائنلی ڈیسائیڈ کریں پولیٹیکل کمیٹی میں, کور کمیٹی میں, یا خان صاحب فیصلہ کریں. یہ 3 ادارے ہیں نا ہمارے, اور وہ دیٹ کین بی کنسیڈرڈ. باقی تو آپ مجھے بتائیں, آپ اس وقت گورنمنٹ پارٹی ہے, جاوید لطیف کے بیان اٹھائیں, احسن اقبال کے اٹھائیں, آپ اٹھائیں اس کے رانا ثناء اللہ کے, تینوں کے آپس میں ملتے ہیں روز, ایک دوسرے کے مختلف ہوتے ہیں. وہ کرتے ہوں گے, لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سر دیکھیں شیر افضل مروت صاحب نے آج کہا کہ کوئی احتجاجی کمیٹی بن گئی ہے اور وہ اب اس میں وہ بھی شامل ہوں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جب خان صاحب سے ملنے کے لیے پہنچا تو وہاں پہ کوئی میری شکایت لگا رہا تھا خان صاحب کو. اب غلط باتیں کرتے ہیں. اب یہ بات تو غلط ہے, بہرحال نہ کوئی کسی کو شکایت لگائی, نہ کسی نے کوئی ایسی بات کی. باقی جو باتیں ہیں وہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی سے ریلیٹ کرتی ہیں, تو وہ اس وقت زیر بحث لانا بھی ممکن نہیں ہے اور نہیں لانی چاہیے. ویسے جو باتیں تو خان صاحب کو لگی ہیں نا کہ ڈی چوک پہ لیڈرشپ غائب تھی, لیڈرشپ کہیں پہ نظر نہیں آئی, کچھ باتیں تو خان صاحب کو جا کے بتائی گئی ہیں, ہمیں بھی ذرائع بتاتے ہیں, اور خان صاحب نے اس پہ ناراضی کا بھی اظہار کیا ہے. خان صاحب نے کوئی چیزیں جو پوچھی ہوں گی اس کا جواب دیا ہوگا, لیکن اس کے ساتھ شیر افضل مروت کا تو کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا ہی نہیں. لہٰذا کوئی یہ کہنا کہ اس کے خلاف کسی نے بات کی یا کسی نے کوئی یہ بات کی, دیٹ از ناٹ دی ریکارڈ. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. باقی اگر کوئی دیکھیں ہماری پولیٹیکل کمیٹی میں جو ڈیسیژن ہوگا ہم اس کے پابند ہیں, انلیس اس کا اعلامیہ جاری نہ ہو. میں اس کی نہ تصدیق کروں گا, نہ تردید کروں گا, نہ بات کروں گا. اس لیے نہیں کروں گا کہ میں اس پر لازم ہے کہ میں اس کی سیکریسی رکھوں. اگر وہ میں وقت سے پہلے آؤٹ کر دوں گا تو میری پھر کیا پالیسی اور پلاننگ ہوگی. تو اس لیے ہم نے ایک ڈسپلن سیکھا ہے, اس ڈسپلن کو ایک بات جو ابسا نے کہا ہے کہ دوہری پالیسی کوئی نہیں ہے. الحمدللہ
ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہیں اور سارے کٹے سر وقت کی ذرا کمی ہے. صرف ایک بات کہہ دوں, جی کوئی دوہری پالیسی نہیں ہے, کوئی ڈیل نہیں ہے, نہ تھی نہ ہوگی. جو بات عمران خان, دیکھیں ڈیل کس نے کرنی ہے, عمران خان نے کرنی ہے نا بھائی. عمران خان واضح پیغام دے رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہو بس لاسٹ 20 سیکنڈز ہیں جی. اب صاحب گنڈا پور صاحب کا یونیک سیلنگ پوائنٹ ہی یہ ہے جو پی ٹی آئی بتایا کرتی ہے, یو ایس پی جس کو کہا کرتے ہیں, کہ یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرا دیں گے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. ان کی جس طرح کی ملاقاتیں رہتی ہیں اور جس انداز میں وہ چیزیں, آپ وہ خود تو وہ یہی خان صاحب نہیں مانتے, وہ کوئی بندہ گنڈا پور صاحب خود جب یہی بات کرتے ہیں اپنے بارے میں تاثر دیتے ہیں. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی کہ جہاں مولانا صاحب جیسے منجھے ہوئے سیاستدان بھی آ کر اس قسم کے دلائل دے رہے ہوں کہ انہوں نے 11 بندے خریدے ہوئے تھے تو ہم مجبوری میں ہمیں یہ ترمیم میں ساتھ دینا پڑا, تو بڑے دکھ کی بات ہے. اپوزیشن بہت مجھے کمزور نظر آتی ہے. آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. وقت کی کمی تھی, میری تو خواہش تھی کہ بحث جاری رہے, گفتگو کثیر رہے, پر اینی وے آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.